قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ اگر کسی کے دل میں آ گیا تو اس دنیا میں رہ کر بھی وہ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آج اس آخرت کے تصور اور آخرت کے دن کے یقین میں کمزوری کے نتیجے میں آج دنیا کی خوشنمائیاں اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا دین کے معاملے میں فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جائے، لیکن ہو کیا رہا ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کا مکان عالیشان بن گیا تو دوسرے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس سے بڑھیا اور اچھا بن جائے۔ کسی کے پاس عمدہ سواری آ گئی تو ہم اس سے بھی عمدہ بہترین سواری کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے پر ریس اور آگے بڑھنے کا گویا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسانی خاصیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دیا کہ انسان مال کا حریص ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شح نفس سے، بخل سے اور مال کے حرص سے بچا لیا تو وہ در حقیقت کامیاب اور بامراد ہے۔ ہمیں تو ترغیب دی گئی خیر کے کاموں میں۔ ابھی آپ کے سامنے کئی مثالیں انہوں نے بیان کی کہ کس طرح سے لوگ دین کے لیے فکر کرتے ہیں، بادشاہ ہو کر بھی کتنی نفل نمازیں پڑھتے تھے اللہ کے قرب کے لیے، کیسے قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا اور کیا کیا کچھ قربان کر دیا۔ یہ سب واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ اس کو سن کر ہمارا اندر وہ جذبات اور وہ فکر پیدا ہو کہ ہم بھی اپنی بڑی عمر میں بھی قرآن پاک کے حفظ کرنے کی نیت کر لیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر کر لیا تو فبیہا، اگر نہ ہو سکے تو بھی حفاظ کے زمرے میں ہمارا حشر ہوگا۔ تو انسان کی نیت اس کے عمل سے زیادہ دور رس ہوتی ہے، حدیث میں فرمایا گیا۔ تو انسان اس دنیا میں جو آیا اس کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک عظیم مقصد کے تحت بھیجا اور کائنات کی ان ساری چیزوں کو اس کے لیے تسخیر میں دے دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسانی وہ شخص نہیں ہے کہ جو طاقت کے اعتبار سے کہہ سکے سب سے زیادہ قوی میں ہوں، جسم یا ڈیلڈوں کے اعتبار سے کہہ سکے کہ وزنی میں ہوں اور سب سے بڑا ہیڈ میرا ہے، بلکہ انسان سے ہزاروں گنا وزنی اور طاقت اور مخلوقات آپ کو ملیں گی۔ شیر، ہاتھی اور دیگر جانوروں کو دیکھیے، مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز کو الٹ دیتی ہیں۔ تو طاقت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے دوسری مخلوقات انسان سے بھاری بھرکم اور وزنی ہے، لیکن اللہ نے ان ساری مخلوقات کو انسان کے تابع بنا کر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کائنات تمہارے لیے وجود میں لائی گئی ہے، یہاں کی چیزوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، یہاں کی چیزیں تمہارے لیے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ اور آخرت کو فراموش کر جاؤ، بلکہ وانتم خلقتم للآخرہ، تمہارا وجود کا مقصد آخرت ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو اور دنیا میں ایسے کام کر جاؤ کہ آخرت میں تم کامیاب اور بامراد ہو سکو۔ تو اصل مقصد ہمارا آخرت ہے، دنیا ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت اور ایک مقصد۔ آج ہم لوگوں نے ضرورت کو مقصد سمجھا، اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے مقصد کو فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑی بڑی ڈگری حاصل کرے، ہمیں دنیا میں عزت ملے، پیسے ملے، دولت ملے، بنگلہ ملے، کار ملے اور ساری چیزیں ملیں، لیکن جو اصل مقصد تھا آخرت کی کامیابی اس کو فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں ابھی آپ نے دیکھا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے امت کا 2% طبقہ بھی پورے طور پر نہیں، اور اس میں بھی ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں بھی ایک کوشش آج کل ہو رہی ہے، جیسے بتایا گیا کہ ان 2% طلباء میں بھی ان کے لیے دوسروں کی نظریں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکل تعلیم دی جائے، ان کو یہ سکھایا جائے، وہ سکھایا جائے، معاش کے لیے یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ پریکٹیکلی جو دنیا میں ہو رہا ہے، آپ نے سنا مولانا الیاس صاحب کون سی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے عزت کیسے دی؟ کیا ڈگری سے دی، دھن دولت سے دی، یا کس کی بنیاد پر دی؟ یہ خلوص کی بنیاد پر، یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی
بنیاد پر چیزیں ملی. تو دنیا کی عزت بھی پیسے اور دولت یا ڈگریوں سے نہیں، اللہ کے حکم ہی سے ہوتی ہے. اور اس کے لیے انسان جب اللہ کا بن جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو کر رہتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہر جگہ اس کی عزت، اس کی نیک نامی ہوتی ہے. دنیا میں جب ہوگا یقین کا بشرا عاجل المؤمن، یہ دنیا کے لیے پیش کی، اس کے لیے بشارت ہے. پھر آخرت کے اللہ کے کیا خزانے ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات، نبیوں کے حالات اور ان کے اگینسٹ جو مخالفت میں کھڑے ہوئے ان کے واقعات بھی بیان کیے. اس لیے بیان کیے کہ دیکھو جو اللہ کی مان کر چلا، بظاہر دنیا میں ذلیل تھا، خار تھا، لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا حضرت شعیب سے اراذلنا، یہ لوگ جو رذیل ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس سے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. یعنی معاشرے میں جن کو گھٹیا سمجھا جا رہا تھا، جنہوں نے نبیوں کو مانا، تو اللہ نے کس کی کامیابی دکھا دی؟ نبیوں کو ماننے والوں کی دکھائی، یا نبیوں کے خلاف جو حکومت، سلطنت، دولت، وجاہت سے معمور تھے، اللہ نے ان کو کچھ وقت جھیل دے دی. لیکن جب گرفت ہوئی تو قارون جیسے خزانے والے کو، جس کے خزانے کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا، خزانے کی چابیاں پہلوانوں کی ایک ٹولی اٹھا دی تھی، تو خزانہ کیسا رہا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں جان سکتے. تو دولت کے اعتبار سے کامیابی ہوتی تو قارون کو ملنا، حکومت کے اعتبار سے ہوتی تو فرعون کو ملنی چاہیے تھی، جس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود وہ کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے. فرعون کو پانی میں ڈبایا گیا، قارون کو زمین میں دھسایا گیا. قوم عاد اور سمود جن کو اپنے ٹیکنیک پر، اپنی قوت بازو پر گھمنڈ تھا، ان کا حال کیا ہو گیا. یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اللہ نے جو بتائی ہیں، اسی لیے بتائی ہیں کہ انسان ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے، کامیاب لوگوں کی راہ کو دیکھ کر وہ راہ اختیار کرے، اور جو ناکام ہو گئے اس راہ کو دیکھ کر اس سے بچنے کی فکر کرے. اب یہ چیزیں کون بتائے گا؟ یہ چیزیں ہیں ان مکاتب سے، ان مدارس سے آپ کو بتائی جائیں گی. یہ چیزیں آپ کو کسی اور جگہ نہیں بتائی جائیں گی. تو یہ مدارس اور دینی مکاتب گویا یہ ایمان کے قلعے ہیں، یہاں سے ایمان کا پاور سپلائی ہوتا ہے. اب پاور ہاؤس بھی خرابی ہو جائے تو کرن آپ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ تو ان پاور ہاؤس اور ان ایمانی قلعوں کی جس قدر ہم فکر کریں گے، سب سے پہلی فکر اپنے اولاد کو دے کر. اب ایک طرف تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کو کسی کو حافظ یا عالم بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی فکر کریں کہ ہماری عمریں بڑی ہو گئی، اب مدرسے میں تو ہم جا کر پڑھ نہیں سکتے. تو اس کے لیے تعلیم بالغان کے لیے کوئی ایسا موقع رکھیں کہ آپ اپنی مسجد میں امام صاحب سے ہفتے میں 1 دن 2 دن، گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے فقہی تعلیمات یا قرآنی تعلیمات کے لیے اپنا بھی وقت رکھ دیں. بچوں کی فکر ہم کرتے ہیں، ان کی تربیت تلاوت صحیح ہو، قرآن پاک حفظ ہو جائے، مسائل ان کو معلوم ہو، اچھے بن جائیں. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی بھی فکر، جن پر یہ چیزیں فرض ہیں اور واجب ہیں، اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہو. مدارس میں بھی ہو سکتا ہے یا مساجد میں بھی اس کے لیے انتظام کر سکتے ہیں. علماء کرام ہر جگہ موجود ہیں جن سے آپ کو تعلق ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کے پاس ہم نے تجارت ہمیں کرنی ہے تو تجارت کے مسائل سے واقف ہوں، جس چیز میں، جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں ان چیزوں سے واقف ہوں. اس لیے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے اس کا ہی اجر اور اس کی جزا اور سزا میں وہاں ملے گی. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہفتہ یا 4 دن پہلے نازل ہوئی ہے آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہاں دیکھیے قرآن پاک میں ہمیں کہا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن کا ڈر اپنے سینوں میں رکھو، اس دن کا ڈر اور خیال رکھو جس دن کے تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے یہاں حاضری دینی ہے. اور پھر کیا ہوگا وہاں؟ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر سی روح کو جو کچھ اس نے کیا. یہاں مطلق بات کہیں گے ماں کسبت، جو کچھ کیا اچھا یا برا، جو کچھ کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھا کیا تو دوسری آیت میں بتایا گیا 1 کا 10 گنا، 10 گنا سے 700 سے زیادہ اللہ جس کو جتنا چاہے دے. لیکن سیاح برا کیا تو برائی کا بدلہ ایک ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کتنا رحم اور کرم ہم پر کر رہے ہیں. تو یہاں کہا گیا ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر روح کو جو کچھ اس نے کیا ہے اچھا یا برا پورا پورا بدلہ. وفا کے معنی ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو.
دنیا میں آدمی کسی سے کام لیتا ہے، تنخواہ کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، ایسا وقت نہیں کیا، تو جتنی بات کیا اس میں بھی کمی کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، پورا پورا ہوگا، اچھا کرنے والوں کو مزید اور دیا جائے گا۔ لیکن وہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا، پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر تاکید کی کہ اللہ کی طرف سے وہاں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس دن، جس دن کی ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے استحضار کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں، اس دن سے ڈرو جس دن تم کو تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ تو اس دنیا میں جو آدمی کاروبار میں ہے یا کھیتی باڑی میں ہے، نوکری میں ہے، یا کسی زندگی کے کسی شعبے میں وہ کام کر رہا ہے، اگر اس کے دل میں آخرت کا استحضار، اللہ کی بارگاہ میں اپنے حساب کتاب کا استحضار ہوگا، تو دنیا میں کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی وہ رشوت نہیں لے سکتا، کبھی وہ سود نہیں کھا سکتا، کبھی وہ یتیم کا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، کبھی میراث، میں بڑا بھائی ہوں تو چھوٹوں کی میراث پر اپنا قبضہ نہیں جما سکتا، بلکہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا حق نہ ملے کوئی حرج نہیں، دوسرے کا حق پورا پورا دیا جائے۔ تو یہ استحضار آخرت کا اللہ کی بارگاہ میں اپنے حساب کتاب کا جب آ جاتا ہے تو انسان دنیا میں رہ کر ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا۔ اس لیے یہ دینی مدارس اور مکاتب جو دینی قلعے ہیں، جہاں سے یہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اللہ کا کیا فرمان ہے، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، شادی بیاہ میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں ہمیں کن اصولوں پر زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا دین تو صرف اس کا نام نہیں کہ 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ لو پھر آزاد، یا رمضان آ گیا روزے رکھ لو پھر آزاد، حج اللہ نے فرض کیا تو حج کر دو پھر آزاد، نہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، زندگی کے جس شعبے میں، جس موڑ میں اور جس حالت میں ہم ہوں، ہر جگہ ہمیں دینی رہنمائی کی گئی ہے۔ ہمارا کھانا عبادت، ہمارا پینا عبادت، ہم نے درخت لگایا اور درخت سے اگر پرندوں نے کچھ کھا لیا تو وہ بھی عبادت، اس پر بھی ہمیں اجر اور ثواب۔ ہمارا چلنا عبادت، راستے سے کسی چیز کا ہٹانا، تکلیف دہ چیز کا دور کرنا، یہ بھی صدقے کا باعث ہے۔ تو مسلمان کا ہر کام نیکی ہے، عبادت ہے اور اس پر اجر ملے گا۔ لیکن کب؟ جب وہ جانے گا، جب اس کو معلوم ہوگا۔ اور یہ معلومات، یہ جانکاری کہاں سے ہوگی؟ یہ دینی مدارس سے ہوگی، علماء کی صحبت سے ہوگی، دین کے جاننے والوں سے ہوگی۔ دنیا کے بارے میں ہم حساس ہوتے ہیں، کوئی آدمی بیمار ہے، دان کی تکلیف ہے، قریب میں آپ کے ایک ڈاکٹر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ، لیکن تکلیف آپ کو کان کی ہے، بغل ہی میں ڈاکٹر ہے، تو آپ اس کے پاس نہیں جاتے۔ کان کی تکلیف کے لیے ENT کے پاس جاتے ہیں، ناک کی تکلیف ہے ENT کے پاس جائیں گے، ناک کی بغل ہی میں آنکھ ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ ENT کے پاس نہیں جائیں گے، آنکھوں کے اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے۔ آنکھ اور ناک کا فاصلہ آدھے انچ کا بھی نہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم اتنے حساس ہوتے ہیں کہ جس عضو کی تکلیف ہو اسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس کو دکھائیں گے۔ لیکن دین کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو ہم وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ دین کے اسپیشلسٹ کون ہیں، صحیح جاننے والے کون ہیں۔ جو بھی ملا، کوئی بھی آ کر کسی نے کہے دے جائے دے نہ جائے تو اس پر ہم چل لیں گے۔ تو جیسے دنیا کے معاملے میں ہم اس کے اسپیشلائزیشن کو دیکھتے ہیں، اسپیشلسٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اس سے زیادہ حساس ہونا ہے کہ میری نماز درست ہو گیا نہیں، میری طہارت صحیح ہو گیا نہیں، میرا کاروبار درست ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کے لیے انہی کے پاس جانا ہوگا۔ کوئی آ کر آپ کو بتا دے چند کتابوں کو پڑھ کر یا کتاب دیکھ کر کوئی اپنے آپ کو سب کچھ کہہ دے تو اس سے کام نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے دنیاوی معاملات میں ہم اچھی سے اچھی چیز چاہتے ہیں، اچھی سے اچھی ترقی چاہتے ہیں، گھروں میں ہم نے ترقی کی، لباس میں ترقی کی، سواریوں میں ترقی کی، ہر چیز میں ہم نے ترقی کی، تو کبھی ہم نے سوچا کہ آج سے 50 سال پہلے میں جو جیسے نماز پڑھتا تھا، میری سورہ فاتحہ جیسی تھی، اتحیات جیسی تھی، ویسی ہے یا اس میں بھی کوئی ترقی ہوئی؟ نماز میں سکون اور اطمینان آیا؟ کاروبار میں ہم سے بہت غلطیاں ہوتی تھی، کیا اس میں بھی ہم نے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کی، اس کو اپ ٹو ڈیٹ بنایا، اس کو اللہ کی منشا کے مطابق کرنے کی کوشش کی؟ تو دونوں طرف ہم دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا حساب یہ بھی کیا جائے، لیکن وہ اس لیے نہ کیا جائے کہ لوگوں پر ہم اپنی بڑائی کو جتائیں، اس لیے کیا جائے کہ اس اظہار سے ہو سکتا ہے کسی غریب کو پتہ چلے گا کہ میں کچھ پیسے والا ہوں، اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آئے گا، میں اس کی ضرورت پوری کروں گا۔ اس نیت سے اگر آپ اچھا مکان بنا رہے ہیں تو آپ کو اس مکان پر بھی اجر ملے گا، لیکن مکان اچھا اس لیے بنا رہے ہیں کہ فلاں کا 1.5 کروڑ کا ہے، میرے 2 کروڑ کا، ریس کے لیے بنا رہے ہیں، یہ وبال جان ہوگا۔
اچھا لباس آدمی اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ مجھے کچھ صاحب حیثیت سمجھ کر غریب اپنی فریاد لے کر آئے، میں اس کی مدد کر سکوں تو اس پر اجر ملے گا۔ یہاں نیتوں پر انحصار ہے، خلوص پر انحصار ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے اس کو ٹٹولیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو دنیا نہ سمجھیں۔ اسلام میں دنیا اور آخرت کی تفریق ہے، دین اور دنیا کی تفریق نہیں۔ ہم کما رہے ہیں، پاکیزہ کمائی حلال کمائی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو یہ ہماری تجارت عبادت ہے، دنیا نہیں ہے۔ بشرط دیکھیے صحیح اسلامی اصولوں پر ہو، نیت کی درستگی کے ساتھ۔ ہم اپنی شادی بیاہ، انسان شادی کرتا ہے بظاہر وہ اپنے تقاضے بشری کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شہوتوں کو کمزور کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر نسل آدم کو بڑھانے کی نیت سے کرے گا تو یہ شادی اس کے لیے عبادت بنے گی۔ یہی نہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا پیار اور محبت سے رکھتا ہے، کھلاتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ہے۔ صحابہ کو تعجب ہے، یا رسول اللہ اس پر بھی انسان اپنی شہوت کے لیے اس طرح کر رہا ہے، بیوی سے پیار کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غلط طریقے پر اگر کسی غیر عورت کے ساتھ ایسا کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا؟ تو کیسا عظیم دین ہمارا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے اپنے دین کی تمام چیزوں کو نہیں سمجھا، جس کے نتیجے میں آج ہمارے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام میں فلاں ہے، اسلام میں فلاں ہے۔ اسلام دو مذہب ہے، جو تو ایک دو چڑیے کو کسی بچے نے لے کے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چڑیا انڈا بچے دی ہوئی تھی، کسی نے اس کے بچے کو اٹھا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلبل آواز کر رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا اس کے بچے کو اٹھا کر کس نے اس کو تکلیف دی؟ اور کہا کہ اس بچے کو وہاں رکھ دو۔ یعنی ایک چڑیے اور ایک گروہ کو تکلیف دینا اسلام نے گوارا نہیں۔ معمولی چیزوں پر تنبیہ کی گئی۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی بابت کچھ کہہ دیا تھا، معمولی بات کہی تھی کہ وہ قد میں تھوڑی چھوٹی ہیں۔ آج ہم کتنے تان و تشریح کتنے اپنے دوستوں پر، بھائیوں پر کر رہے ہیں۔ معمولی بات کہی تھی تو اس کے لیے کافی ہے کہ کی ذرا سا قد میں پست ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا کہ آپ نے ایسی بات کہی اگر یہ سمندر میں ملائی جائے تو سمندر کے پانی پر غالب آ جائے۔ یا معمولی بات، تو آج ہم کتنے روزانہ تان و تشریح کے جملے کہتے ہیں، ایک دوسرے پر فکرے کرتے ہیں اور اس کو ہمارا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو دین تو ہمارا یہ ہے کہ چوٹی کو بھی نہ روندا جائے۔ دین تو یہ ہے کسی عام مخلوق کو بھی تکلیف نہ دی جائے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم ہو۔ تو اس کو عملی نمونے کے طور پر کردار کے انداز میں ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازیں ہماری معاشرتی زندگی گھروں میں ہیں، ہمارے معاملات وہ ہوتے ہیں جس میں غیروں کا واسطہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاملات میں کتنے سچے ہیں، وعدوں کے کتنے پکے ہیں، جو ٹائم دیتے ہیں کیا ٹائم پر اس کو ادا کر دیتے ہیں، قرضہ لیا تو اس کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ معاملات کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے، اس کا تعلق غیروں سے بھی ہوتا ہے۔ نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، اپنوں میں ہوتی ہیں، تو غیروں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک ایسا ہو۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر غریب ہندو رہتے ہیں تو ان کی کبھی مداد پرسی کریں، کوئی بیمار ہو تو ان کے پاس جائیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام کیا۔ اور جو آپ کو گالی دے رہی تھی بڑھیا، جس کا بوجھ آپ اٹھائے جا رہے ہیں، سر پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور بڑھیا کہیں گے محمد نامی ایک شخص آیا ہے ان کے قریب نہ جانا، اس کو پتا نہیں ہے کون ہے۔ اپنی جگہ پہنچنے کے بعد سامان رکھنے کے بعد کچھ دینے جاتی ہے تو لیتے نہیں ہے، اور وہ بڑھیا کہتے ہیں کہ بچہ ان چیزوں کو رکھنا، ایک شخص آیا ہے، پھر نام پوچھا تو بتایا میرا نام محمد ہے، تو بڑھیا نے اس وقت ایمان کو اسلام قبول کر دیا۔ تو یہ اخلاق اور یہ کردار تھے۔ تو ایسے اخلاق اور کردار کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، اور یہ چیزیں آپ کو ملیں گی ان اداروں سے۔ ان اداروں کو جس قدر ہم تعاون کریں گے، مالی اپنے مشوروں کے ذریعے اپنا وقت دے کر جس طرح سے ہم کر سکتے کریں گے تو اسی اعتبار سے اللہ کی طرف سے نوازشات اور انعامات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں نے ایک پڑھی تھی، اس میں ایک صرف بات کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آدمی کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے، اس کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس میں ایک چیز فرمایا علم ينتفع به، آدمی کو اللہ نے علم سے نوازا اور وہ دوسروں کو سکھا کے چلا گیا، اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں ہے، برزخی زندگی میں ہے، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن وہ شخص جس کو علم حاصل نہیں، اس نے کسی کی کفالت کی،
حدیث میں عالم نہیں کہا گیا، علم کہا گیا، ایک عام لفظ کہا گیا جس میں ہم سب اس کے مصداق بن سکتے ہیں۔ تو علم کا جو کام ہو رہا اس کے لیے ہم ذریعہ بن گئے، ہم نے تعاون کر دیا، کسی بچے کی کفالت لیا اور اس کو عالم بنایا، ہم تو چلے گئے دنیا سے، اس بچے کے ذریعے جتنے علم کے کام ہوتے ہیں جتنا نفع ہوگا اس کا آج اس شخص کو ملے گا جس نے اس کے پیچھے کوشش کی۔ ایسے ہی دینی مدارس کے لیے جو تعاون ہم نے کیا، ہم دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے ذریعے جو مدارس کے ذریعے جو کام ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا آج ہمیں مرنے کے بعد بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے والوں میں بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان طلباء نے جو حفظ قرآن اس وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سینوں میں اس کو محفوظ رکھے، قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم بھی وہ سمجھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں، اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرت کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تعداد قیامت سلامت رکھیں، یہاں کام کرنے والوں کو، ذمہ داروں کو، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے اور سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔